یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اس کو پڑھنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ قسمت بدلنا چاہتے ہو تو یہ تسبیح ضرور پڑھو، قرآن پاک اور بے شمار احادیث سے ثابت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے وظیفے کی یہ تسبیح بہت اہم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے حد لاڈلی تسبیح ہے اور انتہائی آسان ذکر ہے کہ جس کو نہ صرف بڑے بلکہ چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی خیر و برکت والی تسبیح ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر دکھ، ہر تکلیف دور ہو جاتی ہے اور انسان کی ہر حاجت اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہو جاتی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بے شمار احادیث میں بھی اس تسبیح کا ذکر موجود ہے۔ دن میں کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں۔ یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اشفاق احمد رحمت اللہ علیہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے ادیب اور مفکر گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری اور ناک اڑانا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس ہمیشہ عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملہ سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ ہمیشہ اللہ رب العزت پر توکل رکھیں، اسی پر ایمان رکھیں، انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ناظرین، امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے اور میں بے حد پریشان ہوں۔ امام غزالی نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ کچھ دیر بعد ایک اور شخص حاضر ہوا اور اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا تو آپ نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک تیسرا شخص حاضر ہوا اور اپنی پریشانی اور مصیبت کا حل دریافت کیا تو آپ نے اسے بھی کہا کہ استغفار کیا کرو۔ قریب بیٹھا ایک دوست جو یہ سب دیکھ رہا تھا کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت، آپ کے پاس جو بھی اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے آپ اسے ایک ہی عمل بتاتے ہیں کہ استغفار کیا کرو، حالانکہ ان تینوں کے مسائل الگ الگ نوعیت کے تھے۔ تو امام غزالی نے فرمایا کہ کیا تم نے سورۃ نوح نہیں پڑھی؟ حضرت نوح اپنی قوم کو کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، استغفار کرو، اللہ اولاد دے گا، استغفار کرو، اللہ مال دے گا، اللہ تبارک و تعالی رزق دے گا، اللہ کھیت دے گا، باغات دے گا، بارش برسائے گا۔ لہٰذا ہر مسئلے کا حل تو استغفار ہے، لہٰذا اس لیے میں نے سب کو استغفار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ اللہ والو، استغفار کرنا دراصل اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اور پھر جب اللہ کے ساتھ بندے کا معاملہ درست ہو جائے تو ہر مسئلہ خود بخود حل ہونے لگتا ہے۔ لوگ آپ کو دکھ دیں گے اور جان لو کہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کس کو دکھ دیا گیا ہے۔ جب لوگ نبی کو دکھ دے سکتے ہیں، یعنی ایک بہترین اخلاق کے مالک اور سچے ترین صادق اور امین کو دکھ دیا جا سکتا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے۔ ہمیں بھی لوگ دکھ دیں گے، اپنے بھی دکھ دیں گے، بیگانے بھی دکھ دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کام پر موجود دوسرے کولیگز ہی دکھ دے رہے ہوں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ دکھ نبیوں کی میراث ہے، اور اگر دکھ اور غم اچھے نہ ہوتے تو کبھی نبیوں اور پیغمبروں پر نہ آتے۔ ہر نبی غم سے گزرا ہے اور ہر نبی دکھوں سے گزرا ہے، ہر نبی مشکلات سے گزرا ہے، اور ان سے گھبرانا بالکل بھی نہیں چاہیے، بلکہ یہ انسان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، روزمرہ زندگی میں ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے اور فضل ہے کہ وہ دکھوں اور غموں کی صورت میں ان کا کفارہ یہیں پر ادا کروا لیتا ہے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے اپنی رحمت اور اپنا فضل فرماتا ہے، اور ان میں دکھ اور تکالیف بھی شامل ہوتے ہیں، لیکن پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ قیامت والے دن انسان بالکل پاک اور صاف ہو کر اپنے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ قیامت والے دن کچھ لوگ بالکل صاف شفاف ہو کر آئیں گے اور ان کا اعمال نامہ بالکل صاف ستھرا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو دنیا میں بڑی بڑی مصیبتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان لوگوں نے ان مصیبتوں اور تکلیفوں پر اللہ کے فضل سے صبر کیا، اور آج اس کے نتیجے میں قیامت والے دن ان کے اعمال میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔
یعنی ان کے اعمال ناموں میں صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں، لہٰذا بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ایسے بندوں پر سلام بھیجتا ہے۔ اور جان لیجئے کہ قرآن میں صبر کا لفظ تقریباً 100 بار آیا ہے، اور جنتیوں کی سب سے بڑی خوبی صبر ہی ہے کہ یہ صبر کیا کرتے تھے، یعنی غم پر صبر، برے رویوں پر صبر، اور صبر کا مطلب یہ ہے کہ برداشت کر لیا کرتے تھے، لڑائی نہیں کی اور بلا وجہ کوئی پھڈے نہیں ڈالے اور اپنے غصے کو پی گئے، تو غصے کو پی جانے والے ہی اللہ تبارک و تعالی کو بے حد پسند ہیں۔ آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصیتوں سے آلودہ ہے، نفس و شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے، اس فانی عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا مطمع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہی میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے، نتیجے سامنے ہیں۔ کثرت ذنوب نے ہم پر آفات و بلیات اور مصائب و آلائم کے وہ پہاڑ توڑے کہ الامان والحفیظ۔ حالانکہ کتاب و سنت میں ہمیں اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں، ہر انسان سے خطا، لغزش اور غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرمسار ہو، جسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھ سے اس بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے صاحب ایمان کو بار بار گناہوں کے تریاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی 10ویں آیات مبارکہ توبہ و استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں انابت اور رجوع اللہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ پھر سچے دل سے استغفار و توبہ اور باری تعالیٰ کے سامنے اقرار معصیت کی خیر و برکات دونوں جہانوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی معصیت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام لے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے سے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمنا کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ استغفار کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے چند درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، استغفار گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔
نمبر 2، استغفار گناہوں کے مٹانے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب جنت میں نیک بندے کے درجے کو بلند فرمائے گا تو بندہ عرض کرے گا، پروردگار یہ مرتبہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے لیے تمہارے بچوں کے استغفار کے سبب۔ استغفار ہر طرح کی طاقت و قوت کی زیادتی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جانب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر اور طاقت و قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو۔ استغفار بندے کی دنیاوی و اخروی عذاب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دے اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ استغفار نزول رحمت کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگو، تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوڑ کر توبہ استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہی وہ رین ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ استغفار قربت الہی کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی نے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے، پس تم اس سے معافی طلب کرو اور اس کی طرف رجوع کرو، بے شک میرا رب قریب اور دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ استغفار اللہ کی محبت اور اس کے لطف و کرم کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو، یقین مانو کہ میرا رب بڑی مہربانی والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ نمبر 3، استغفار بعض کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کہا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھاگا ہو۔ دوستو، یہ حدیث مبارکہ ہے، اور جب بھی آپ کو کوئی مشکل، کوئی مسئلہ یا تکلیف درپیش ہو تو اس حدیث مبارکہ کو اپنے سامنے ضرور رکھنا۔ انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ جان لیجئے کہ عمر بن عاص نہایت برگزیدہ صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں مصر کے گورنر رہے ہیں، تو کسی صحابی نے عمر بن عاص سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ قیامت کے نزدیک رومی غلبہ پا جائیں گے، اور آج کے حالات بالکل ایسے ہیں۔ رومی یعنی عیسائی لوگ آج کل کافی غلبہ پا چکے ہیں۔ تو عمر بن عاص مسکرائے اور کہنے لگے کہ مجھے اس بات کی سمجھ ہے کہ یہ کیوں غلبہ پا جائیں گے۔ وہ صحابی بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ وہ کیسے غلبہ پا جائیں گے؟ عمر بن عاص نے کہا کہ میں نے ان لوگوں پر حکومت کی ہے، اور میں آپ کو ان کی 5 باتیں بتاتا ہوں، یعنی میں آپ کو ان کے 5 خصوصیات بتاتا ہوں کہ جن کے سبب یہ غلبہ پا جائیں گے۔ ان کی پہلی خوبی یہ ہے کہ جب بھی ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو ایک دفعہ گھبراتے تو ضرور ہیں، لیکن اپنا محاسبہ کر لیتے ہیں کہ وہ مشکل کیوں آئی ہے۔ قسمت کو کوستے نہیں رہتے کہ ہائے میں مر گیا، ہائے میں لٹ گیا، میری قسمت برباد ہو گئی۔ نہیں، یہ گھبرائے ضرور تھے، لیکن پھر سوچتے ہیں کہ یہ مصیبت کیوں آئی تھی؟ کیا یہ میرے کسی رویے کی وجہ سے تھی، اور کہیں مجھ سے ہی کوئی خطا تو سرزد نہیں ہوئی؟ لہٰذا جب بھی ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچتے کہ یہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو سرزد نہیں ہوئی، یعنی سب سے پہلے اپنے آپ پر انگلی ہونی چاہیے، پھر کسی دوسرے کی جانب، اور یہ باور کر لینا چاہیے کہ کہیں میں نے کسی غلط آدمی کو اپنا دوست تو نہیں بنا لیا تھا، یا میں نے کوئی غلط عادت تو نہیں اپنا لی تھی، یا میں نے زندگی میں اپنا راز کسی غلط آدمی کو تو نہیں دے دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا رومن یعنی عیسائی سب سے پہلے اس مشکل کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل آئی ہی کیوں ہے۔ ناظرین، صحیح مسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں کہ رومن کی دوسری خوبی یہ ہے
کہ جب بھی ان پر کوئی آفت، کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا کوئی ٹھوکر پڑتی ہے تو ان کی تبدیل کرنے کی صلاحیت بہت بہتر ہے، یعنی وہ برے حالات میں پھنسنے کے فوراً بعد اپنے آپ کو بحال کر لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بندہ انٹرویو میں فیل ہو جاتا ہے تو بجائے اپنی قسمت پر ماتم کرنے یا دوسروں کے ساتھ گلہ شکوہ کرنے کے، وہ اپنی کمی کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرے تاکہ اگلی بار وہ اپنے اس انٹرویو میں کامیاب ہو سکے، اور اسی کو بحال کرنا کہتے ہیں۔ عمر بن عاص نے بتایا کہ تیسری خوبی ان کی یہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ جنت میں شکست ہو رہی ہے تو اس وقت اپنی ہار تسلیم کر کے بھاگ جاتے ہیں، لیکن پھر ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھتے اور دوبارہ حملہ کرنے کے لیے پہلے سے بہتر تیاری پکڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک عقل مندی اور دانائی ہوتی ہے، جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ایک بار میدان جنگ سے جنگ کیے بغیر واپس پلٹ آئے تھے، اور پھر جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں اپنے حالات کا جائزہ لیا تھا اور حالات بالکل ہماری فوج کے خلاف تھے، اور پھر عیسائی بادشاہ نے ہمیں یہ آفر بھی دی تھی کہ اگر ابھی پلٹ جاؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ لہٰذا میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی فوج کو بے وقوفوں کی طرح مروانے سے بہتر ہے کہ ہم دوبارہ اچھی تیاری کے ساتھ حملہ آور ہوں، اور یہی عقل مندی بھی ہے۔ لہٰذا عمر بن عاص نے اس وقت کے رومیوں کی یہ ایک خوبی بیان فرمائی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں اور پھر واپس نہ آئیں، بلکہ یہ دوبارہ نئے سرے سے تیاری کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ چوتھی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ لوگ صدقہ و خیرات والے کام بہت زیادہ کرتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ ان کے پانچویں خوبی یہ ہے کہ یہ لوگ ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ اللہ والو، عمر بن عاص نے 5 خوبیاں یہ بتائیں کہ یہ لوگ مشکل کے وقت سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہیں، دوسری بات کہ مشکل وقت سے نکلنے کے لیے نہایت ہی تیز رفتاری سے کوشش کرتے ہیں، تیسری بات یہ کہ جب جنگ سے بھاگتے ہیں تو واپس پھر پلٹ کر آتے ہیں اور پہلے سے بہتر تیاری کے ساتھ آتے ہیں، یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے انتہائی خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کی ہر ممکن حد تک مدد کرتے ہیں، اور پانچویں خوبی یہ ہے کہ ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ دراصل عمر بن عاص نے یہ ہم مسلمانوں کو تعلیم دی تھی کہ اپنے اندر یہ 5 خوبیاں پیدا کر لینے والا کبھی بھی زندگی میں مایوس اور پریشان نہیں رہتا، اور اپنے مشکل سے مشکل حالات سے جلد باہر نکل آتا ہے۔ لہٰذا ان خوبیوں کے ساتھ ہی ہر شخص ہر وقت اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کرتا رہے تو یقیناً اللہ پاک کی مدد اس کے ہر حال میں شامل ہو جاتی ہے، اور یوں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عظیم الشان تسبیح کون سی ہے کہ جس کو پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالی کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ تسبیح ہے استغفر اللہ، یعنی یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ یہ جملہ اللہ تبارک و تعالی کو بے حد پسند ہے۔ جب کوئی بندہ انکساری سے یہ اعتراف کرتا ہے اپنے گناہوں کا اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں، پھر اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ جو اس کے وہم و گمان سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ تسبیح اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اور اس کو کرنے والا اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ تو جو انسان جتنا زیادہ اللہ کا لاڈلا بننا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ استغفر اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ پورے دن میں کم از کم 1000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے بندوں میں شامل ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی انسان دن میں 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم 100 مرتبہ لازمی پڑھا کرے، تاکہ جانے انجانے میں جو بھی گناہ انسان سے سرزد ہو جائیں اس کی معافی مل جائے۔ اور جان لیجئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ آپ روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح اور ذکر کی برکت سے انسان کے تمام گناہ، خطا اور لغزشیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ والو، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنی ہے، اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد 3 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔